دیکھو انگریز کیا کرتے ہیں، ان کے شمسی مہینے ایسا ہے نا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل. اسلام نے ہمیں کیا دیے؟ چاند والے مہینے. دونوں میں فرق پتہ ہے کیا ہے؟ ٹھیک ہے شمسی بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. کیلنڈر تو اب ایجاد ہوئے ہیں نا، فلکیات کے علم نے تو اب ترقی کی ہے، یا 1000 سال پہلے ترقی کر لی ہوگی. چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے جس میں دھاندلی ہو نہیں سکتی، اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ تاریخوں میں گڑبڑ نہ کریں کہیں. اب دیکھو آج چل رہا ہے 2024، حضرت عیسیٰ کو جب سے آسمانوں پہ اٹھایا گیا نا، عیسائی کہتے ہیں اس کو 2024 سال ہو گئے ہیں. ہم مان لیتے ہیں کہ ہو گئے ہوں گے. کیا کر لیتے ہیں؟ ہم مان لیتے ہیں. انکار کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں، مان لینے میں کوئی حرج ہے نہیں. پھر وہ کہتے ہیں پہلا مہینہ جنوری تھا، پھر فروری، پھر مارچ، پھر اپریل، یہ اس طرح سے ہوا ہے. ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن عین ممکن ہے کسی نے دھاندلی کی ہو بیچ میں. بادشاہ سلامت نے جیسے بھی 10 رکعت تراویح کھا گئے، آرڈر آ گیا ختم. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا آرڈر. بادشاہوں کے تصرفات ہمیشہ سے دنیا پہ رہے، اور یہ گورے خود اس کے قائل ہیں کہ یہ شمسی مہینوں میں گڑبڑ کی ہے بادشاہوں نے. چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے نا جو اللہ نے آسمان پہ لگا دیا. اس کی پہلی تاریخ میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ نظر آیا کہ نہیں آیا، وہ اختلاف ایک دن کا ہوگا، ایک سے زیادہ دن کا نہیں ہو سکتا. اور اگلے مہینے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. جیسے مہینہ 29 کا تھا ہم 30 سمجھ بیٹھے، اگلے مہینے تو گڑبڑ نہیں ہوگی نا. یعنی دیکھو 3 مہینے 29 کے آئے، ہم غلطی سے تینوں 30 کے سمجھے، تو پھر تو کیا ہوگا 27 کو چاند نظر آ جائے گا. ہمیں پتہ چل جائے گا پچھلے مہینے ہم سے کیا ہوئی ہے، بولو غلطی ہوئی ہے. تو اس میں کوئی بڑا بلنڈر ہو نہیں سکتا تھا چاند میں. چاند میں نا کوئی انسانیت میں کوئی کسی بادشاہ یا کسی خلیفہ یا کسی کی طرف سے کوئی، یہ ایسا کیلنڈر ہے جو اللہ نے آسمان پہ لگا دیا ہے. جب کھجور کی ٹہنی کی طرح پتلا ہوگا، ساری دنیا کو پتا ہوگا کہ پہلی تاریخ ہے، پھر دوسری ہے، پھر تیسری ہے، پھر چوتھی ہے. پھر جب ختم ہو جائے گا، ایک مہینہ ختم ہو گیا، اب دوسرا مہینہ شروع ہو رہا ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کراچی میں کوئی دھاندلی کر کے بولتے نہیں ایک مہینہ بھی ختم نہیں ہوا. بھائی وہ جاپان میں بھی نظر آ رہا ہے، امریکہ میں بھی نظر آ رہا ہے، ختم ہو گیا ہے. تو 12 مہینے کا مطلب 12 مہینے ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں آج 1446 ہجری ہے، 45 ہجری ہے، 45 ہجری ہے، 1445 ہجری ہے، تو اٹ مینز پکا ڈھکا 1445 سال ہو گئے نبی کو ہجرت کی. اس میں کوئی غلطی کا چانس ہے ہی نہیں، کیونکہ تو ساری دنیا چاند دیکھ کے کر رہی ہے نا. اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ رمضان کو شوال کر دو، شوال کو کیا کر دو، رمضان کر دو. یہ ایک مہینہ بیچ سے کھا جاؤ آپ. اور آسان کر کے بتاتا ہوں. آج بدھ ہے، کل جمعرات ہے. پوری دنیا میں اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ پوری دنیا کا اتفاق ہو چکا ہے کہ آج بدھ ہے، کل جمعرات ہے، پرسوں جمعہ ہے. اب اگر کوئی بیچ میں گڑبڑ کی کوشش کرے گا تو وہ ممکن نہیں ہے. تو شمسی مہینے جو سورج سے چلتے ہیں نا، ان میں آج گڑبڑ کا امکان تو ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. ماضی میں امکان تھا، جبکہ چاند میں ماضی میں بھی امکان نہیں تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے سالوں کو ناپنے کے لیے نا، کہ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گئے، اس کے لیے اللہ نے کیلنڈر کس کو بنایا ہے؟ چاند کو. پوری دنیا دیکھے گی اور بولے گی بھائی ساری دنیا کہہ رہی ہے اتنی دفعہ چاند گھٹ کے بڑھ کے ختم ہوا ہے، ایک مہینہ، پھر گھٹ کے بڑھ کے ختم ہوا دوسرا مہینہ، پھر 12 مہینوں کا 1 سال، پھر نیا سال. اس میں نئے سال میں کوئی کنفیوژن کبھی بھی ممکن رہی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اللہ کہتے ہیں میری قدرت دیکھو کیسا گھٹتا گھٹتا. وہ بھی کیا ہے کہ اللہ نے چاند کی جو موومنٹ ہے اس کو ایڈجسٹ ایسے کیا ہے بہترین طریقے سے کہ اس موومنٹ کی وجہ سے گھٹتا ہے بڑھتا ہے. اس میں بھی ہزاروں لاکھوں سال سے کوئی گڑبڑ ہوئی نہیں ہے. موومنٹ ایسی خاندانی ہے. ہم گاڑی چلاتے ہیں، کبھی سپیڈ تیز ہو رہی ہے، کبھی اس پہ آٹو پہ بھی لگا دو نا پھر بھی گڑبڑ ہوتی ہے. کھڈا آ گیا دھڑم کر کے. کروز پہ لگاتے تھے نا لوگ اپنی گاڑی کو. کیسی گاڑی ہے یار اللہ نے. اچھا یہ جو چاند کی زمین کے گرد حرکت ہے نا، یہ اتنی عجیب ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے. رکی ہوئی چیز کے گرد گھومنا آسان ہے، چلتی ہوئی چیز کے گرد گھومنا مشکل اور مینج رکھنا بہت مشکل. دیکھو بیت اللہ کے گرد ہم طواف کرتے ہیں، رکا ہوا ہے. اگر یہ گھوم رہا ہوتا تو یہ طواف آسانی کے بجائے کیا ہو جاتا؟ مشکل.
کیونکہ ہمیں بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم یار چل رہے ہیں تو وہ بیت اللہ بھی آگے کو چل گیا تھوڑا سا ہمیں اپنی اسپیڈ اور ایک خاص اسٹائل میں مینج کرنی پڑتی, بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں. تو یہ جو چاند زمین کے گرد گھوم رہی ہے نا, زمین رکی ہوئی تھوڑی ہے, وہ کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ سورج کے گرد. اور کمال کی بات ہے سورج اپنے سارے سیاروں کو اپنے گرد گھماتا ہوا بھی چل رہا ہے, چلتے چلتے گھما رہا ہے سب کے گرد. اور خدا کی قسم یہ دھماکے کے نتیجے بولو, اس لیے میں کہتا ہوں, میں پھر بھی مانتا ہوں کہ دھماکہ ہوا ہوگا, لیکن اللہ نے کیا ہے, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ اتنی واضح باتیں ہیں نا اللہ کے وجود پر, کہ کوئی سائنس سے متاثر ہو کر اللہ کا انکار کرے گا نا تو پھر اس کو اللہ قیامت کے دن چھوڑے گا نہیں. بس آیتوں کو میں ختم کرتا ہوں جلدی سے. آگے اللہ فرماتے ہیں, یہ آیت پڑھنے میں مجھے بہت مزہ آتا تھا, اب بھی آتا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا, اللہ کہتے ہیں جو لوگ ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں لگا رہے, ہم سے ملاقات کو بھول چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور اسی دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں. میرے بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ, میری 4 شادیاں, استغفر اللہ, یعنی یہ بھی ایک اس میں داخل ہے کہ اگر آپ آخرت کو بھول گئے ہیں. اور جناب میرے جو ہے میری صحت اتنی اچھی, اور میں اتنا جناب دنیا میں ترقی کر رہا ہوں, سروائیو کر رہا ہوں. رضوا بالحیات الدنیا, اسی دنیاوی زندگی پہ کیا ہو گئے؟ مطمئن ہو گئے. وطمأنوا بها, راضی بھی ہو گئے اور مطمئن بھی ہو گئے. راضی کا مطلب تو خوش تھے, مطمئن کا مطلب بالکل تسلی ہے. تبھی لوگ, آپ دنیا دار آدمی سے ملے نا, کیسی زندگی ہے, اس کو کبھی بھی خیال نہیں ہوگا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو میں بولوں میری زندگی بری ہے, میں زنا کرتا ہوں تو میں بولوں میری زندگی کیا ہے؟ بری. نہ, کیا گیا یار, بہترین. الحمدللہ, منہ سے الحمدللہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مسلمان ہیں, بلکہ آپ تو ایتھیس بھی الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. کوئی خدا کا خوف ہے, ایتھیس کے مفتی یاسر صاحب سے بحث ہوئی نا, اس نے کہا کوئی خدا کا خوف کرو. مفتی یاسر نے کہا خدا کو مانتے کدھر ہو یار جو خدا کا خوف کرو. ایتھیس کے یہاں کوئی مر جائے نا تو تعزیت بھی نہیں کر سکتا. ہم تو کہتے ہیں اللہ مغفرت فرمائے. آج میری مرغی کا جنازہ اٹھایا, ہمارے شاگرد نے ویڈیو بھیجی, مفتی صاحب یہ مرغی پتہ نہیں کیوں مری ہے. کہنے والا تھا اللہ اس کی مغفرت فرمائے, نکلتے نکلتے رہ گیا. کیا یہ بیچاری مرغی مر گئی ہے, اور بس اب یہ ہے کہ میرا شتر مرغ کا بچہ مر گیا تھا, تو میں نے جس کو بتایا نا, تو انہوں نے کہا, جن کو میں نے ویڈیو بھیجی, میں نے کہا آپ سے خریدا تھا, مر گیا یہ. تو اس کے منہ سے بھی ایسا جملہ نکلتے نکلتے رہ گیا. اس نے کہا بس اللہ جو مرحوم جو ہے نا اس کا. میں نے کہا بھائی یہ انسان ہے, سوری یہ جانور ہے, یہ مرحوم نہیں ہے. خیر, شتر مرغ بھی بڑی فلم ہے. میں نے شتر مرغ ذبح کیا تھا, اتنے بڑے بڑے کپ نکلے اس کے اندر سے, کچن کی چیزیں کھا جاتا ہے یہ. کپ وپ چائے میں چائے پی کے رکھ دی نا, کپ کھا گیا. بہت عجیب فلم ہے بھائی یہ. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار, کدھر چلے گئے ہم ہیں؟ ہاں, وطمأنوا بها. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ آج آپ دیکھ لیں جو مذہب کو نہیں مانتے لوگ, وہ کیسے الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے جی, صحت بھی ٹھیک ہے, کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, حالانکہ وہ زنا کر رہا ہوگا, وہ فرض نماز چھوڑ رہا ہوگا. یہ 2 جرم تو بہت تیزی سے آ رہے ہیں. نماز گئی, اسلام میں سب سے بڑا جرم فرض نماز چھوڑنا ہے. خوب سمجھ لو, نمازیں ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا فرض ہے. یہ نہیں کہ شاپنگ کے لیے جا رہے ہو تو ظہر کے ساتھ اثر ملا دی, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. آج کل یہ بھی ایک نیا فتنہ آیا سوسائٹی میں. ہر نماز آپ کو اپنے ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی. اگر اللہ نے کوئی گنجائش دی ہوتی نا تو میدان جہاد میں اللہ اجازت دے دیتا, وہاں بھی نہیں دی ہے. تو اسکالرز تو آج کل بہت آ رہے ہیں, حدیثیں پیش کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے خلا پہ بتایا نا, انشاءاللہ میں حدیثیں بتاؤں گا کہ کیا حدیث ہیں اور اس کو پیش کس طرح سے کیا جا رہا ہے. خیر, تو سب سے بڑا حکم اسلام میں نماز. بے نمازی کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں ناکام ہوں. بے نمازی کیا کہتا ہے؟ میں کامیاب ہوں. ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی صحبت میں تھے نا, تو بزرگوں کی صحبت سے بڑا دل بنتا ہے انسان کا. ہم تو نالائق مریدوں میں شمار ہوتا تھا, لیکن ایک چیز پیدا ہوئی تھی, ہمیں جب بھی کوئی نعمت ملتی نا تو پتہ ہے کیا احساس ہوتا؟ نعمت ملنے پہ اتنی خوشی نہیں ہو رہی ہوتی تھی, یہ ڈر ہوتا تھا کہیں ناشکری نہ ہو جائے ہم سے, کہیں ناشکری. کیونکہ نعمتیں تو فرعون کو بھی ملی ہیں بھائی, قارون کو بھی ملی ہیں. یہی نعمت اگر شکر کے بغیر ملے تو یہ نعمت نہیں ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. مجھے یاد ایک دفعہ میں ایسے ہی, ہم کہیں سفر پہ نکلے ہوئے تھے, تو بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی, وہ پانی وانی ہمارا ختم ہو گیا تھا. تو ایک یہ پہاڑی علاقے کی طرف نا, کے پی کے کی طرف,
تو ہمیں پانی کا چشمہ نظر آیا, بڑا ٹھنڈا میٹھا پانی تھا. مجھے بڑی شدید پیاس لگی ہوئی تھی اور ساتھیوں کو بھی. ہم گئے, ہم نے پانی پیا. تو مجھے یاد, کیونکہ بزرگوں کی صحبت کا نا انسان پہ اثر پڑتا ہے. ہم تو ہیں تو نالائق اب بھی ہیں, پہلے بھی تھے, لیکن مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے. میں جب پی رہا تھا میں کہہ رہا تھا اے اللہ یہ پانی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے, اصل نعمت ہے کہ تو شکر کی توفیق دے دے ہم کو. پانی بھی بڑی نعمت ہے بھائی, پانی تو کافر کو بھی ملتا ہے, اللہ کے دشمنوں کو بھی ملتا ہے.